أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا اور کہتے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی رائے راست پالو گے قل بل ملت ابراہیم حنیفا آپ فرمائیے ہم نے اختیار کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو حنیفہ جو ایک طرف کا تھا وما کان من المشرکین اور نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں۔ یہودی اپنی دعوت دے رہے کہ یہودی بن جاؤ تو رائے راست پالو گے، عیسائی اپنی طرف سے دعوت دے رہے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ رائے راست پالو گے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، مذہب پر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب وہ بالکل ایک طرف کا تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر تھا۔ حنیف مذہب انہوں نے اختیار کیا تھا۔ حنیف مذہب سے مراد کہ تمام ادیان کو چھوڑ کے ایک اللہ رب العزت کی عبادت انہوں نے کی اور اس مذہب کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ اور اے یہودیوں تم لوگ تو شرک کیا کرتے ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے متعلق فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ اللہ رب العزت کے لیے بیٹوں کو ثابت کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، آپ ملت ابراہیم پر نہیں ہو۔ اگر ملت ابراہیم پر ہے تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو نام جو دیا وہ یہودیت کا دیا، عیسائیوں کو نام دیا نصارہ کا، اور مسلمانوں کو نام دیا اسلام کا۔ غور فکر کی بات یہ ہے کہ یہودی اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہودی کہا جائے، اور عیسائی عیسائیت کے اوپر، اور مسلمان کو بڑی خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کو مسلمان کہہ کر پکارا جائے، بلایا جائے۔ اب دیکھیں اسلام ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ تمام کے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے سب کو شامل ہے۔ یہودی بھی اسلام کے اندر داخل ہے، عیسائی بھی اسلام کے اندر داخل ہے، اور اس سے ہٹ کے جن کو اللہ رب العزت نے صحائف عطا فرمائے اور اپنی نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آئے وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہے، لیکن ان کا نام اور لقب اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارا نام کیا ہے مسلمان، اور مسلمانیت کا یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارا رکھا۔ سورہ حج کے اندر ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے بھی تابعدار بنا، میری اولاد کو بھی تابعدار بنا، اور اس تابعداری کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو یہ اسلام کا نام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ تو اگر کوئی شرک نہیں کرتا تو وہ امت محمدیہ ہے، نبی آخر الزمان ہے کہ ان کے امتی شرک نہیں کرتے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شریعت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ فرمائیے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو اختیار کیا۔ تو ملت
اب اس کے متعلق کچھ وضاحت ہونی چاہیے کہ ملت کیا ہے۔ تو دیکھیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام حضرات کو اللہ رب العزت نے ایک اصولی قاعدہ عطا فرمایا، ایک اصول عطا فرمایا، اور وہ اصول کیا ہے؟ بنیادی عقائد، کہ اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کو ماننا، جنت جہنم کے اوپر ایمان رکھنا، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھنا، اللہ رب العزت کیا حساب دینا ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ اب یہ ایسے ہیں کہ اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آتی، کبھی نسخ نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو شامل ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہر شریعت کی اپنی اپنی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ قواعد کلیہ، وہ کلی قاعدے۔ ایک مذہب دوسرے مذہب کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ قاعدہ اس مذہب کا ہوتا ہے اور دوسرے مذہب کے موافق ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی زنا کر لے اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھروں سے مارا جاتا ہے تاکہ وہ مر جائے۔ اب یہ چیز اسلام کے اندر ہے، اسی طرح یہ یہودیت کے اندر بھی تھا۔ تو یہ یہودی اور اسلام، یہ مذہب دونوں ایک دوسرے کی قریب ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک مذہب کا اپنا اپنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جزئی قاعدے، جس کو فروع کہا جاتا ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، ہر ایک مذہب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اور وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، مکان کے اعتبار سے ہوتا ہے، حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے حالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن تبدیلی کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی مذہب کو اختیار کیا تو اس کے اختیار کرنے کی بنا پر آپ اسلام سے نکل جائیں گے۔ جیسے کہ آپ مسلمان ہیں اور ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ ہیں، لیکن کبھی کبھی امام صاحب کے مسئلے کو چھوڑ کے ہم امام ابو یوسف، امام محمد کے مسئلے کو لے لیتے ہیں، ان کی مخالفت ہو جاتی امام صاحب کی۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ حنفی نہیں ہے، بلکہ ہمیں حنفی کہتے ہیں۔ ایسے ہی تمام کے تمام مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اسلام ہے، ان کے جزئی قاعدے ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے نکل گئے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کو ایک ماننا۔ یہ چیز جب آپ کے اندر آئے گا تو تب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے قریب ہوں گے۔